الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حفاظ عظام میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، پہلی بار آپ کے یہاں آنا ہوا ہے اور ہم لوگ آپ کے اس جلسے کے مہمان خصوصی قائد گلشن جلال حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی اور حضرت مولانا قاری حسان صاحب دامت برکاتہم غالباً مغرب کے بعد سے آپ کے یہاں پہنچے ہیں، اور ہم لوگ مستقل آپ کے مکتب کے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ جس انداز سے بچے پڑھ رہے تھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ مبارکباد کے لائق ہیں ان کے اساتذہ اکرام جنہوں نے خوب محنت کر کے آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے دکھایا کہ دیکھو قوم کے لوگوں، تم نے اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیا اور ہم نے نتیجے میں آپ کے بچوں کو فلاں فلاں چیزیں سکھائی ہیں اور ہم سن رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، انسان کی آنکھ کو ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ کیا ٹھنڈک یوں ملتی ہے کہ وہ دیکھے اس کا بچہ کسی جگہ کھڑا ہو کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا اسی کی آنکھ کو ٹھنڈک یہ ملے گا کہ اس کا بچہ کہیں جا کر گانا سن رہا ہے، یا کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے؟ اس وقت جب اس کا باپ اسے دیکھتا ہے اسے خوشی ملتی ہے کیا؟ نہیں ملتی ہے نا۔ خوشی کب ملتی ہے؟ جب یہی باپ مسجد کا دروازہ کھولتا ہے، اندر دیکھتا ہے میری اولاد، میرا بیٹا مسجد میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جلسگاہ سجایا گیا، میری بچی کھڑی ہو کر اس میں قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کو سنا رہی ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو لوگوں کو سنا رہی ہے، تو باپ خوشی سے مچل جاتا ہے، ماں کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کے 13 صفات بیان کیے، جن میں سے آخری صفات یہ ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد اور میری بیوی کو میرے آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ کیا کہتا ہے؟ میری اولاد کو اور میری اہلیہ کو، میری بیوی کو میرے لیے آنکھ کا ٹھنڈک بنا۔
آنکھ کی ٹھنڈک تب ملتی ہے جب بچہ قرآن پڑھتا ہے. بچہ گانا گاتا ہے، باپ کی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پڑتی. اور اصل کامیابی تو یہ ہے نا، دنیا کی کامیابی ہم نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے خرچ کر دی دنیا کمانے کے لیے. ہمارے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں چلو ایک مشین پیدا ہو گیا، اب اس میں پیسہ خرچ کرنا ہے، کل بڑا ہوگا، بڑی نوکری لگے گی، کہیں جائے گا، مہینہ ہوتے ہوتے ابا شکایت کرے گا کہ میرا بچہ جو ہے پیسہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا، بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے. باپ پریشان. باپ اس نیت سے پیدا کیا کہ میرا بچہ پیسے کا مشین ہے، بڑا ہوگا، میں نے جو زندگی کھپائی اس کے پیچھے، اب وہ بڑھاپے میں مجھے پالے. نیت اتنی ہے دنیا کامیاب ہو جائے گی میری. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں پریشانی نہ ہو، لیکن ایک زمانہ، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دنیا اور ہے جو یہاں کے بعد آنے والا ہے. میدان محشر ہے اور وہاں اللہ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. اللہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کے ہاتھ میں، جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے. ارے کامیاب کون ہے؟ جس نے مرسیڈیز خرید لی، جس نے BMW خرید لی، یا جس نے 10 منزلہ مکان بنا لیا، یا جس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، یا جس کا بیٹا انجینئر بن گیا، یا کسی نے بھونیشور میں پلاٹ لے لیا، وہی کامیاب ہو. نہیں بھائی، کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. تو یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ان مولویوں نے آج کے پیسے کو جیب سے 100-200 روپے لے کر قرآن سکھایا، جب تم مر جاؤ گے، جس بیٹے کے پیچھے تم نے دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کیے، وہ آئے گا سال میں ایک مرتبہ مدرسے کو جائے گا، مول صاحب 100 روپے کا رسید کاٹ دو، میرا ابا مر گئی نہیں. وہ مول صاحب دعا کر دیں گے، ان کو یاد نہیں رہے گا تیرا ابا کا نام کیا، بس ہو گیا کام ختم. جس بچے کے پیچھے تم نے 100 روپے خرچ کی، لاکھ روپے والا 100 روپیہ دے رہا ہے، اور جس بچے کے پیچھے تم نے 100-200-500 روپے خرچ کر کے امام صاحب کو بلایا، بستی کے حافظ صاحب کو بلایا، بستی کے مولانا صاحب کو بلایا کہ مولانا صاحب آئیے نا، میرا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، آپ اسے قرآن پڑھنا سکھا دیجئے. میرے بچے کو سنتیں یاد نہیں ہے، آپ سنتیں یاد کرا دیجئے. میرے بچے کو احادیث نہیں جانتا، اسے احادیث سکھا دیجئے. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبر پر یہی اولاد کھڑی ہو کر قرآن پڑھے گی.